ابن خلدون تو یہ کہتا ہے کہ ریاست دو ستونوں پر قائم ہوتی ہے، ایک معیشت، دوسری فوجی قوت۔ لیکن جو آج کی ریسرچ ہے اس میں مینجمنٹ، انتظام و انصرام اور گورننس کی بہت اہمیت ہے اس کی، اور سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظام و انصرام کی کیا ہے۔ تو 3 پلر گویا ہو گئے ہمارا انتظام، یعنی ریاست کا انتظام و انصرام، معیشت اور فوجی قوت۔ تو ریاستوں کا جو عالم نزاع ہوتا ہے وہ ایک دم نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو میں اس بات کو مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں کہ خلافت بغداد کا سقوط ہو، خلافت اندلس کا سقوط ہو، یا مغلیہ سلطنت کا، یا خلافت عثمانیہ کا، تو اس وقت مسلم امہ ایک 5ویں سقوط کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے مجھ سے بار بار یہ بات سنی ہے، اور اس میں رکاوٹ صرف پاکستان ہے، باقی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، جو ان کے سامنے کوئی طاقت ہو۔ ہمارے 3 بڑے ملک ہیں جن کی بڑی حیثیت ہے، ایک ترکی ہے، ایک سعودی عرب ہے، اور معاشی لحاظ سے ملیشیا بہت اچھی اس پہ ہے۔ ان تینوں ملکوں کے سفیروں نے خود مجھ سے کہا کہ پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے اس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ پاکستان ہدف ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا انتظام و انصرام، اور پاکستان کی فوجی قوت۔ گورننس تو ختم ہو گئی پاکستان میں، حکومت کی کہیں رٹ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو اس سے تو وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ معیشت پہ جس طریقے سے انہوں نے چاروں طرف سے وہ حملہ آور ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، کس طرف کی جا رہا ہے سلسلہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو قیادت ہے وہ بہت زیادہ معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور فوجی قوت، ایٹمی قوت، جو عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے اور واحد ایسی فوج ہے جس کے پاس طاقت ہے، تو اصل میں یہ اس پہ حملہ ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے، جو فوجی قوت، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور اب اس کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ آپ لیبیا، عراق، شام، الجزائر، سوڈان، صومالیہ، یمن، افغانستان، چیچنیا، ان سب ممالک میں جو کچھ ہوا ہے سب آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ حملہ پاکستان کے فوجی اور ایٹمی قوت پر ہے اور معیشت پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جنگیں اس وقت میں ہو رہی ہیں، تو وہ جنگوں کے لیے جہاں جنگ پڑھائی جاتی ہے، جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کے اندرونی جنگ ہو رہی ہو اور کوئی اس کے پیچھے نہ ہو۔ اگر کسی جنگ کے پیچھے کوئی ملک نہ ہو اور وہ عسکری طور پہ یا تنظیمی طور پہ کسی نے جنگ شروع کی ہو، چاہے وہ قوم پرست ہوں یا کوئی مذہبی، تو اس کو آگے وہ چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ باہر سے بھرپور طریقے سے اس پہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہمارے 4 پڑوسی ہیں، وہ انڈیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے۔ چائنا ہمارے ساتھ ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ انڈیا کھلا دشمن ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمیں کہاں سے ہو رہا ہے، ہمیں وہ ان 2 ملکوں سے ہو رہا ہے جو ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ دونوں ملک ٹھیک ہو جائیں اس معاملے میں، تو یہ سب جتنی بھی یہاں جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، چاہے وہ قوم پرستوں کی ہوں، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہوں، یہ سب سینڈوچ بن جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے۔ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سرحد ہے، مشرقی سرحد جو ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ بالکل پیک ہے، وہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری افواج نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اتنی بڑی سرحد کو اور اتنے بڑے ملک کو کیسے ہم نکیل ڈال سکتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، تو یہ ان دونوں ملکوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں کی زمین بھی استعمال ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ فی الوقت میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو ایک تباہی کی طرف لے جانے کی جنگ ہے، جو قومیت کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 ایشو ایسے ہوتے ہیں، 2 جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت طاقتور ہوتی ہیں، ایک مذہب کے نام پہ اور ایک قومیت کے نام پہ۔ تو جو پاکستان کے، اسلام کے، فوج کے، ایٹمی قوت کے جو دشمن تھے، ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے۔ جو کچھ انہوں نے کوشش کی، ان کو پتہ ہے کہ قومیت کو اٹھائیں، اجاگر کریں، قومیت کے نام پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور مذہب کے نام پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلی کار ہیں، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن ہیں یہ ایسے ہی۔